بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنگ بدر میں ابو جہل بری موت مرنے کے بعد بھی کیا بربرا رہا تھا، اور اس کے قتل ہو جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کس لقب سے پکارا۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ابو جہل وہ بدبخت کفاروں میں سے ایک تھا جس نے ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور دکھوں کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی طرح ابو جہل بھی بری موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے دو نوجوان حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے پوچھا، بھتیجے تم اس کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے دکھ جائے تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ دوسرے نوجوان نے بھی مجھے مخاطب کر کر یہی باتیں کہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ابو جہل اپنے لوگوں کے بیچ چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے دونوں نوجوانوں سے کہا، وہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی دونوں اپنی اپنی تلواریں لیے ابو جہل کی طرف دوڑ پڑے اور ابو جہل کو ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اپنی اونٹ سے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا ایسا وار کیا جس سے اس کے پاؤں ٹانگ سے الگ ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے ایک ایسا وار میرے بازو پر کیا کہ میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھوں سے لٹک رہا تھا، پھر بھی میں اپنی لٹکتی ہوئی بازو کے ساتھ میدان بدر میں لڑ رہا تھا۔ جب کٹی ہوئی بازو نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر دوبارہ وار کیا جس سے اس کے جسم سے خون کے پھوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم کافروں کے سردار ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ ابو جہل ابھی ہلاک نہیں ہوا تھا اور درد سے کراہ رہا تھا اور اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جنگ بدر جب ختم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحاباؤں کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ سبھی صحابہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ ان صحاباؤں میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحاباؤں کو ابو جہل کے گھٹنوں پر نشان کے بارے میں بتایا۔ صحابہ کرام کے عرض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے گھٹنوں کے نشان کے بارے میں بتایا کہ ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت ہماری عمر کافی کم تھی، ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہو گئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر گیا اور اس کے گھٹنوں پر ایک گہرا زخم ہو گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں ہر ایک لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پر ابو جہل مجھے زخمی حالت میں دکھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو ابھی وہ
وہ زندہ تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشان کو دیکھا تو یقین آ گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو اس کی چیخیں نکل آئی۔ پھر میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کر رکھ دیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے یہاں آیا تھا جس کو تم لوگوں نے یہاں قتل کر دیا۔ پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا، بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اس جنگ میں فتح اللہ کے سچے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اے چرواہے، تو بہت اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسری روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں، تو ابو جہل نے کہا، نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔ ایک روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے وقت بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ پیغام دے گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی یہ باتیں سن کر میں ابو جہل کی تلوار سے ابو جہل کے جسم سے سر کو جدا کر کے رکھ دیا۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو جہل کے سر کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کے سر کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ابو جہل کے موت کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش اس کے سر اور تمام قریش کے افرادوں کو بدر کے نزدیک ایک کنواں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے وقت اس کنویں پر بھی گئے جہاں مکہ کے کفاروں کی لاشیں کو پھینک دی گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنویں پر پھینکی گئی لاشوں سے فرمایا، اے پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت فرمایا کہ اے ابو جہل بن حسام، اے عتبہ بن ربیہ، تمام لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب الکائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے بتوں کے وعدے سچ ہوتے ہوئے پایا؟ میرے خدا نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو باتیں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، باقی سب کچھ سن رہی ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی، تم نے مجھے میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی، تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی مانا، تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دیں، بلکہ دوسرے لوگ میری تمام پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب الکائنات کے وعدے کو سچ ہوتے ہوئے پایا۔
آیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ایک لائک کر دیں۔ آپ کے ایک لائک کر دینے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، جس سے آنے والی میری ہر اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملیں گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔